نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، جس میں ہر شخص اپنے حصے کا امتحان لکھ رہا ہے، گزار رہا ہے، اور اسی کے مطابق اس کو جانچا جائے گا۔ کامیابی اور ناکامی خدا نخواستہ اسی معیار پر ہوگی۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے ناکامی سے اور کامیاب کرے۔ شیطان کے ساتھ جو ازلی ایک معاملہ طے ہو چکا کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا، اس فکر میں وہ انسان کو اس کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھدار لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے اور وہ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں۔ زندگی کا مقصد جیسا عرض کیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، شیطان کو ناکام بنانا، اس کی سازشوں سے بچنا۔ نفس جو کہ شیطان کی باتیں سن کے بہت قبول کرتا ہے، اپیلنگ لگتی ہے اس کو، نفس کا تزکیہ کر کے اس کو اتنا میچور اور سمجھدار کر لینا ہے تاکہ وہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آتی رہے، اس کے مطابق چلے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے چونکہ بنی نوع انسان کی ایک مستقل نسل بھی چلنی چاہیے تھی، ان کا آگے کا سلسلہ بھی چلتا رہے، اس لیے میاں بیوی کو باہم ایک دوسرے سے جوڑا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کی طرز پر یہ ایک دوسرے کا خیال کر کے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ دونوں کے دائرہ کار متعین کر دیے، مرد کے لیے باہر کا کام، عورت کے لیے گھر کا کام، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے زندگی کی اس محنت کو آگے بڑھائیں، کام کو آگے بڑھائیں، اس مشن کو حاصل کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے چلیں، جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی پوری کریں۔ اس پورے مشن میں جس کا جو دائرہ کار ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے، یہ اس کی جاب ڈسکرپشن ہے، اس کو لے کر چلے، اور اضافی کام بھی کرے جہاں جہاں موقع ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اوبلیگیشن جو ہے جس سے اس کی زندگی کا مقصد ہے، جو اس کے پیدا کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد متعین فرما دیا ہے، جس کے لیے اس کا امتحان ہو رہا ہے، فکر اس کی کرے اور باقی چیزوں کو ضمنی طور پر کرے۔ شیطان کے بہت سارے دھوکے اور وساوس، اس کی طرف سے جو تصویر، اس کی طرف سے جو مختلف شبہات اور خیالات ڈالے جاتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اصل ٹارگٹ سے ہٹ کے دوسرے کاموں کو زیادہ اپیلنگ دیکھتے ہیں، وہ زیادہ پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اپنے دائرے کے مقابلے میں دوسرے کا دائرہ، دوسرے کے کام کو زیادہ اپیلنگ نظر سے دیکھتے ہیں، انٹرسٹ اس میں محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑی غلطی اس میں یہ ہوئی، اور اس میں دونوں صنفوں کا قصور ہے کہ ایک خاص طریقے کو زیادہ افضل سمجھ لیا۔ مثلا یہ سمجھا گیا کہ چونکہ مرد باہر کام کرتے ہیں اور فزیکلی اسٹرانگ ہیں اور زیادہ اس سے سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے، تو گویا یہ زیادہ اچھے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی ان کی جاب زیادہ اچھی ہے، ان کا کام زیادہ اچھا ہے۔ جو باہر نکل کے کام کر رہا ہے، چونکہ اس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، قیامت تک کی انسانیت کو بھی ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو، تو ان کے کاموں میں بڑی برکت ہو۔ تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی ایسا کریں۔ تو جو یہ نہیں کر پا رہے یا جن کا یہ جاب ڈسکرپشن نہیں ہے، ان کو اپنے کام کے مقابلے میں دوسرے کام زیادہ اہم لگنے لگے، اور معاشرے نے ان کو یہ سکھایا بھی، لوگوں نے بھی، مرد عورت سب اس میں مشترکہ طور پر قصوروار ہیں کہ انہوں نے اپنے کام کو ہلکا اور دوسرے کے کام کو زیادہ اہم سمجھا۔ یعنی مردوں نے ان کو یہ جتایا کہ تم گھر میں رہ کے کرتی کیا ہو، سوائے صفائی کر کے کچھ پکا لیتی ہو، کچھ اور کیا۔
بچے پیدا کر کے تمہارا اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے. تو عورت کو یہ خیال اور احساس ڈال دیا گیا دل میں کہ تمہاری زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں, تم تو معاشرے میں کوئی کنٹریبیوٹ ہی نہیں کرتی. اور وہ بھی بیچاری یہ سمجھنے لگی کہ ہاں واقعی میں بالکل ردی ہوں, بیکار ہوں, میری زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے, مجھے تو بس ایسے گھر میں لا کے بند کر دیا گیا, اللہ نے پتہ نہیں کیوں پیدا کیا ہے, بس ایسا ہی ہے. تو اس نے خود اس کام کو حقیر سمجھا جو اصل میں نیشن بلڈنگ تھی. پوری قوموں کے لیے سب سے زیادہ اہم کام تعلیم اور علم ہوتا ہے, اور وہ علم کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. وہ ماں جو بچے پالتی ہے گھر میں, اس کو ہم نے اتنا حقیر اور ہلکا سمجھ لیا کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی کام ہے. اس لیے ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا خالی بچے پالنا؟ کیا صرف گھر میں کام کرتے رہنا؟ اگر ایسا ہے تو کوئی کام ہی نہیں, تو جانوروں جیسا کام ہے, اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. حالانکہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. مرد کا تو کام باہر وقتی ہوتا ہے, چند گھنٹے کا ہوتا ہے. اب یہ کہ دنیا کمانے کی خاطر مرد زیادہ گھنٹے لگائے, یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. شریعت کا اس سے تقاضا کل اتنا ہے کہ وہ باہر جائے, حلال طریقے سے کچھ محنت مزدوری کرے اور کما کے لے آئے. ٹریڈیشن تو یہ تھا کہ ظہر تک کام وام کر کے آ جاتے تھے, شام میں پھر اپنی شاپنگ وغیرہ کرنی, سامان لانا لے جانا, جو کمایا اس سے لے آئے. اپنی محنت دوپہر تک کر کے فارغ ہو گئے فجر کے بعد سے, اور پھر گھر میں آیا, کھانا کھائے, تھوڑا آرام کیا, کچھ عبادات کی, کچھ کام نمٹائے, شام میں جا کے اپنا سودا جو خریدا تھا اس کو بیچنا ہے تو بیچ دیا, دوسرا کچھ لینا ہے بارٹر سسٹم سے تو وہ لے آئے, گھر آ کے پھر اپنا رات کا کھانا کھا کے سو گئے. 2 ہی وقت کا کھانا ہوتا تھا, سادہ زندگی تھی. اب ہم نے اس کو 9 to 5 سے بڑھا کے صبح 6-7 بجے شروع کر کے رات 8-9 بجے تک ختم کر کے زندگی ہی کا پورا ایک نظام ایسا بنا دیا ہے کہ ہم باہر محنت کرتے رہتے ہیں, گھر کا نظام پورا چوپٹ, اس میں ساری ذمہ داری عورت پہ اس طرح سے آ گئی کہ وہ باہر بچوں کو لائے لے جائے بھی, اگر کچھ نوکری کرتی ہے تو نوکری بھی ساتھ ساتھ کرے, گھر آ کے بچوں کی حفاظت خیال بھی رکھے, کھلائے پلائے بھی, شوہر کے بھی. تو اس کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی خاص کام نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. حالانکہ ماں ہونا, اسی لیے ماں کے درجے 3 مرتبہ بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, باپ کے مقابلے میں زیادہ حق دیا 3 مرتبہ. اس لیے کہ جو کام ماں کرتی ہے گھر کے اندر, اس کی تربیت کا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, کوئی مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ جو انسان بناتی ہے اور ایک قیمتی انسان تیار کر کے اس کو باہر بھیجتی ہے کہ تم بھی جا کے معاشرے میں مثبت کام کرو, تمہیں اگر میدان کارزار میں جان کی بازی لگانی پڑے تو جاؤ, علم کے میدان میں شہ سواری کرنی پڑے تو کرو, اس کو وہ اتنا تیار کر دیتی ان سارے کاموں میں کہ وہ دعوت و تبلیغ ہو, دین کی خدمت, محنت ہو, علم سیکھنا سکھانا ہو, سرحدوں کی حفاظت ہو, کمانا, حلال طریقے سے اولاد کو پالنا ہو, یہ سارے کاموں میں وہ جٹ جاتا ہے اپنے اپنے مزاج کے مطابق, ضرورت کے مطابق, جیسی سوسائٹی کو, معاشرے کو ضرورت ہو, حکومت کی طرف سے اس کے لیے جو کام آ جائے وہ کرتا ہے. اور اس میں پوری اس کی سپورٹ پر ایک عورت ہوتی ہے. وہ اگر ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے, بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے ہوتی ہے کہ اس کو یکسو کر دیتی ہے. اس کی نوکری 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. ترتیب یہ رہی کہ 10-10 12-12 بچے ان کو وہ پال رہی ہے, جس کو جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیت توفیق دی, اور ان بچوں کو وہ امت میں کارآمد بناتی ہے. چنانچہ امام بخاری کی والدہ نے انہیں پالا, چھوٹی عمر میں ابا کا انتقال ہو گیا تھا. اتنا بڑا امام اس قیمتی ماں کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ, کس طرح انہوں نے اس کے لیے دعائیں کی کہ بچپن میں نابینا تھے اور آنکھ ماں کی دعا سے واپس آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا. امام شافعی کی والدہ نے اتنی محنت کی اپنی اولاد کے لیے کہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. امام ابو یوسف کی والدہ نے ان کو پہلے کوشش کی کہ کچھ گھر کے نظام کو چلانے میں, کمانے میں لگے, لیکن ابو حنیفہ کی سپورٹ کی وجہ سے پھر ان کو یہ آسانی ہوئی اور اس طرح وہ چل پڑے آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 عورتیں جو کامل ہوئیں ان کا تذکرہ فرمایا, اور اس حدیث میں آپ نے
جن 4 عورتوں کا نام لیا ان میں ایک حضرت مریم، حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ علیہم السلام، علیہن السلام، علیہن السلام، علیہم الرحمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ساری قیمتی خواتین۔ اور ان چاروں کا کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، اپنے بیٹے کی یا اپنے شوہر کی یا اپنے والد کی یا اپنے بھائی کی یا کسی ایسے اس سسٹم میں بہترین مرد کو تیار کر کے بھیجنا یا اس کی سپورٹ کرنا، ان میں سے کسی کا کنٹریبیوشن ان دائروں میں نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ جن دائروں میں ہم آج موجودہ زمانے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ عورت وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوگی جو باہر بڑے تیر مارے، مردوں کی شانہ بشانہ اس نے کوئی کارنامے کیے ہوں، اس نے کوئی قیمتی انوینشن کر لی ہو، کوئی ملک چلا لے، کوئی این جی او کی ہیڈ ہو، کسی آرگنائزیشن کی ہیڈ ہو، یہ عورت ہے اصل کام کرنے والی، باقی تو بس بیکار ہی ہے۔ بچے پالنے والی ماں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ جو 24 گھنٹے نوکری کرتی ہے نان اسٹاپ بغیر تنخواہ کے، بچے پالتی ہے، خدمت کرتی ہے، ماں ہے، اس کو ایسا حقیر سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی کام ہے کرنے کا؟ خالی تم گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہی ہو، تمہاری زندگی کا کوئی پرپز اور مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ عمل بچے پیدا کرنے کا اور اس کے پالنے کا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی